رسالت کے لیے رسالت فائدہ نہیں دے گی، اللہ قبول نہیں کرے گا زحمات رسول کے جب تک جو ہے وہ تشکر نہ کیا جائے، ان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے. تو انسان کو یہ عمل بھی انجام دینا ہے. اب اس کے بعد بہت سی آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں جو جناب فاطمہ زہرا سے متعلق ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور یہ ہم نہیں، یہ سنی شیعہ تمام لوگوں نے ان کو جناب فاطمہ سے وابستہ کیا ہے. تو یہ اللہ نے معرفت جناب فاطمہ زہرا، تو اگر کوئی معرفت جناب فاطمہ زہرا حاصل کرتا ہے تو گویا وہ قرآن کو سمجھتا ہے. قرآن کو سمجھنا ثواب ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کوئی آدمی اگر دیکھ کے قرآن سمجھتا ہے، میرے بچوں کو جو سب سے پہلے دیا تھا تو کیا حدیث سے چڑھا کہ اگر کوئی آدمی دیکھ کر قرآن پڑھا، حفظ پڑھنے کا اپنا معاملہ ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن دیکھ کر اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے بچہ تو خدا اس کے والدین کے گناہوں میں تخفیف کر دیتا ہے. آگے ایک شرط لگا دی کہ ولو وہ کافر ہوں. ایسے والدین کے اگر بچہ پڑھ رہا ہے قرآن تو خدا اس بچے کے پڑھنے کا ثواب کس کو دے گا؟ ماں باپ کو. ماں باپ کا کیا ثواب ملے گا؟ اس کے گناہوں میں تخفیف ہوگی. لیکن شرط کیا لگا دی کہ گناہوں میں تخفیف اس حد تک ممکن ہے کہ اگر ماں باپ بلیور نہیں بھی تھے تو بھی اولاد کے اس عمل کا جزا خدا ان تک پہنچائے گا. تو جواب بہت کلیئر ہے زان گرامی کہ کافر ماں باپ فائدہ اٹھائیں تو کیا مومن نہیں اٹھائیں گے؟ اس کے اندر مومن کی جزا اور وافر ہوگی، وہ الگ ہوگی. لیکن کب ہے کہ جب یہ دیکھ کر بچہ پڑھا. تو یہی ہے کہ انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ بچہ کو وہ قرآن پڑھا. اور قرآن جب پڑھے گا تو لازمی پڑھنا ہے، وہ معرفت ہے. وہی چیز انسان جب ان آیتوں کو پڑھے گا تو کبھی تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ لکھا کیا ہے، سمجھوں کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے. اور جب میسج سمجھنے لگے گا تو اور زیادہ اس کو بینیفٹ اور فائدہ ہوتا چلا جائے گا. اس کی بہت سے جو ہے پیغامات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو ہر آدمی کا لیول الگ ہے. ورکر الگ ہیں، سپروائزر الگ ہے، مینیجر الگ ہے، سی اوز الگ ہیں. تو کہتے ہیں بھائی ان کو یہ لیولز کیوں دیے گئے ہیں؟ بلے اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان کی معرفت کمپنی کے بارے میں الگ الگ ہے. یہ ورکر اتنا ہی جانتا ہے مال یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے. مینیجر کو پتا ہے کہ دوسرے مال کہاں پڑیں، کون سا کہاں پہنچایا جائے گا. سپروائزر کو اس سے زیادہ پڑ رہا ہے کیونکہ وہ سپروائز کرتا ہے ساری چیزوں کو. اس کے بعد سی او تو مال ہی خریدتا ہے، اس کو پتا ہے کہاں خریدنا کہاں بیچنا ہے. تو جتنی معرفت ہوتی ہے کمپنی کی اتنا زیادہ پیمنٹ ہوتا ہے. تو جتنی فاطمہ زہرا کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے جزا ہوگی. یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے بھائی. آپ خود روزانہ کرتے ہو، معرفت کم ہوگی تو جزا کم ہے، معرفت زیادہ ہوگی تو جزا زیادہ. معرفت تو فاطمہ زہرا کی معرفت قرآن کی معرفت، فاطمہ زہرا کی معرفت اللہ کی معرفت، فاطمہ زہرا کی معرفت رسول خدا کی معرفت. یہ تمام پیغامات ہیں. لیکن بہرحال بس وقت اس میں بہت سی چیزیں یہاں روک رہا ہوں، اور بہت سی حدیثیں بھی ہیں جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ خود رسول نے 40 حدیثیں بیان کی ہیں. اس میں سے 20 بچوں کو پڑھائی، پھر انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. لیکن میں نے آج خاص چیز آپ لوگوں کے لیے چنی ہے، اور وہ میں صرف اشعار جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو یونیک ہیں، بہت کم سنے جاتے ہیں، بہت کم جو ہے اس کی تشریح تفسیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے چھوڑا گیا ہمارے لیے پیغام ہے، اور یہ ایام ان سے متعلق ہیں، اس لیے ہم انہیں دیکھیں. تو وہ اکثر علماء مصائب کے طور پر ایک شعر کو پڑھتے ہیں. وہ شعر یہ صبت علیہ مصائب لو نہا صبت علی الایام سرن اللیالیا، یہ ہے شعر وہ ہے نا. لیکن یہ شعر نہیں ہے، یہ پورا مرثیہ ہے. یہ تقریباً جو ہے یہ 10 جو ہے وہ اشعار کا پورا مرثیہ ہے. اور یہ 10 اشعار کے مرثیے میں جناب فاطمہ زہرا نے کہا کیا ہے، یہ پورا مرثیہ ہمیں کبھی ملے سمجھنے کے لیے تو یہ ہمارے لیے معرفت جناب فاطمہ زہرا کا ذریعہ ہے. کیونکہ خود جناب فاطمہ زہرا کی معرفت کہاں سے کرتے ہیں؟ فاطمہ زہرا کی خود زبان سے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کس کی معرفت کرا رہی ہیں، کیا معرفت کرا رہی ہیں، تو وہ معرفت ہے. تو یہ دیکھیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، جہاں فاطمہ زہرا ترجمہ بھی کروں گا، اور پھر اس کا موقع رہا تو تفسیر نہیں ہوا تو کسی اور وقت. لیکن سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں ماذا علی من شما تراب احمدا، ماذا علی من شما ترابہ احمدا ان لا یشم مد الزمان غوالیا. پھر کہتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن اللیالیا. کہتے ہیں نفسی علی زفراتہا محبوستا یا لیتہا خرجت مع زفرات لا خیر بعدک فی الحیات وانما لا خیر بعدک فی الحیات انما ابقى مخافتا ان تطول حیاتی اذا اشتد شوقی زرت قبرک باکیا ونوح واشکو لا اراک مجاوبی وفیا صاحب الصحراء یا صاحب الصحراء علمتنی البکاء وذکرک انسانی جمیع المصائب وإن كنت عني في التراب مغيبا
فما كنت عن قلب الخزین بغاب. یہ پورا کے پورا جناب فاطمہ زہرا کا مرثیہ. جناب فاطمہ زہرا بعد رسول اکرم ہمارے لیے چھوڑ کر گئی ہیں کہ ان کی کیفیت بعد رسالت مآب کیا تھی. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اب یہاں سے اس کا ترجمہ ہے، سنیے ذرا کیا ترجمہ ہے. کہتے ہیں جس شخص نے قبر احمد کی خاک کو سونگا ہے اسے ایک مدت تک کسی اور چیز کو سونگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا جو ہیں کس کی عظمت بیان کر رہی ہیں؟ یہ بیان کر رہی ہیں جناب جو ہے رسالت مآب کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ جس نے اب یہ اس میں کیا پیغام، کیا کتنا زبردست پیغام جناب فاطمہ زہرا نے دیا ہے کہ رسول کی خوشبو نہیں سونگی. اس میں کنایا دیکھیے جو ہے، اس میں کنایا جناب فاطمہ زہرا نے کیا مدح کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے ہیں، ان کو جناب فاطمہ زہرا کا جواب ہے کہ جس نے قبر رسول کی خوشبو کو سونگا ہے اب اسے کسی اور چیز کے سونگنے کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ اس سے بہتر خوشبودار چیز اب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو جب قبر اپنے اندر رسول کو رکھتی ہو، وہ اتنی خوشبو رکھتی ہو، تو آپ بتائیے خود رسول کی خوشبو کیا ہوگی. اور فاطمہ کے لیے رسول نے کیا، فاطمہ تو عزت نہیں، فاطمہ میرا جز ہے، تو اس جز کی خوشبو کا کون کیا انداز لگائے. جتنی معرفت حاصل کرے گا اس کا ایمان معطر ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک پہلا شعر. دوسرا شعر کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایسے مصائب پڑے کہ اگر وہ دنوں پر پڑتے وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ بہت مشہور ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بابا جان اور جو غم میرے سینے میں گھٹ کر رہ گیا اے کاش وہ نکل گیا ہوتا. کہتے ہیں بی بی، بڑا جملہ، یہ مصائب کا بڑا سخت جملہ ہے. کہتے ہیں بی بی کبھی کسی کو موقع مل جائے باپ پہ رونے کا، کبھی انسان جو ہے وہ ان تمام مصیبتوں کو اپنی جو ہے وہ کسی کو بیان کرتے دل گھرا ہو جاتا ہے. لیکن جناب فاطمہ زہرا کی عظمت یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو موقع ہی نہیں ملا اپنے بابا پہ رونے کا، تو اپنے سینے میں اپنے بابا کا یہ غم لے کر چلے گئیں. بابا کا غم نہیں تھا، علی کی مصیبتیں ساتھ لے کے گئیں، امت نے جو کچھ کیا اس سلوک کو ساتھ لے کے گئیں. تو کہتے ہیں یہ ساری مصیبتیں جناب فاطمہ اپنے ساتھ لے کر گئیں. جب ساتھ لے کر گئیں تو کہہ کے گئیں میں اپنے غم کو دل میں لے کر جا رہی ہوں بابا. یہ جناب فاطمہ زہرا نے پیغام چھوڑا، یعنی کسی کو اپنا حال دل بیان نہ کر پائیں. اس کی دلیل تو ہے جانے میں، یہ مصائب میں فقرے سنیں گے اور زیادہ، لیکن سنیے کہ جو اپنے پہلو کے زخم کو چھپا کے چلی گئی ہوں اس نے اپنے کس غم کو علی سے بھی بتایا. پہلو کے غم کا بھی پتہ، پہلو کے زخم کا بھی پتہ رسول کے جانشین علی بن ابی طالب کو کب لگا کہ جب غسل جناب فاطمہ زہرا دے رہے تھے. اپنے پہلو کے زخم کو بھی جو محسن کی شہادت کا سبب بنا اسے چھپا لیا، تو پھر منزل کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کے درد کی. پھر کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ بابا جان آپ کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں رہ گیا ہے، اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ آپ کے بعد میری زندگی طولانی نہ ہو جائے، ہر وقت آپ کے دیدار کا شوق بڑھتا ہی جاتا ہے. کیا عجیب جملہ کا ہے. کہتے ہیں کہ میں آپ کے بعد زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں رہا. یہ تھے کیونکہ لازمی ہے جب کل چلا گیا تو جز رہ کر کیا کرے گا. اس لیے 75 سے 95 دن سے زیادہ بی بی دنیا میں نہیں رہیں. یہ مصیبتوں کا سبب تھا. لیکن آپ نے کیا کہا اس خوف سے، لیکن محبت کا اظہار اپنے بابا سے کریے کہ بابا صرف اس بات کی وجہ سے روتی ہوں کہ کہیں میری عمر زیادہ نہ طولانی ہو جائے اور میں آپ سے بچھڑی نہ رہ جاؤں، بلکہ میں آپ سے اس لیے جناب فاطمہ زہرا کے تبسم کا سبب جب رسول نے اپنی شہادت کا پیغام پہنچایا تھا یہی تھا. کہا تھا اے بیٹی تم اہل بیت میں پہلی فرد ہو جو آ کے مجھ سے ملو گی. اور یہی وجہ تھی کہ جناب فاطمہ زہرا نے اس پیغام کو سن کر مسرت کا اظہار کیا تھا. جو اپنی موت کے پیغام کو سن کر مسکرا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آگے کہ وہ آگے پھر اگلا شعر کہ وہ جو خاک کے پردے میں آرام کر رہا ہے، جو خاک کے پردے میں اپنے بابا کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد کہ آپ کی قبر کے پاس آتی ہوں، نالہ کرتی ہوں، شکوہ کرتی ہوں، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. کہتے ہیں یہ جو خاک کے پردے میں آرام کر رہا ہے، رونا مجھے آپ ہی نے سکھایا ہے اور آپ ہی کی یاد نے میرے سارے غموں کو بھلا دیا ہے. کہتے ہیں آگے آخری شعر میں کہتی ہیں کہ اگرچہ آپ خاک کے پردے میں پنہا ہو گئے لیکن میرے دل میں پنہا نہیں ہیں. یہ پورے اشعار ہیں جو جناب فاطمہ زہرا نے اس موقع پر جب صبح علیہ مصائب کا آپ سنتے ہیں تب اس وقت بیان کی. تو یہ اپنے باپ سے محبت، اپنے باپ. اب یہ اس میں ایک پیغام ہے ذہنی، یہ تو مصائب کے ایک عنوان سے بھی چیز ہے، لیکن میں آپ کو اس کو فضائل کے عنوان سے بھی ایک چیز عرض کروں کہ اگر کوئی یہ تو شدت سے اپنے باپ سے جو جناب فاطمہ زہرا کا انس تھا وہ ان اشعار میں نظر آ رہا ہے. اب محبت رسول ہمارے لیے مائع حیات ہے، ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو اب سوال یہ کہ کون بتائے گا کہ محبت رسول کی کیا ہے؟
علاوہ فاطمہ کے کون بتا سکتا ہے؟ علاوہ علی کے کون بتا سکتا ہے؟ تو اگر کسی کو محبت رسول سیکھنا ہے تو صرف در سیدہ سے ملے گی، کہ اتنی محبت دنیا میں کسی نے نہیں کیا جانا ہے جتنی محبت جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے کی ہے۔ تو اگر ہم فاطمہ کے در پہ جا کر رسول کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو امت کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ریزن یہ کہ جو سب سے زیادہ رسول کو چاہتا ہے وہ فاطمہ زہرا ہیں، ولی ہیں۔ اگر ہم ان سے رسول کی محبت سیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ترہ امتیاز ہے، یہ ہمارے لیے باعث ایمان ہے، کفر کا سبب نہیں کہلائے گا۔ یہ پیغام ہے کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سے بڑا کوئی عارف عظمت رسول نہیں ہے، جناب مولا کائنات سے زیادہ کوئی عارف راز رسول نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ کس نے اپنے بابا کے بعد اس طرح روز گریا کیا ہے؟ کون تھا محبت میں اتنا غمگین؟ بتائیے، یہ پیغام نہیں ہے زنگم کیا کہ جو ہر روز اپنے بابا پہ روئے؟ اس کا مطلب تھا کہ اصحاب بھول گئے تھے، یہ کہتے تھے بی بی آپ نہ روئیے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، فاطمہ روتی رہتی تھی۔ اس کا مطلب اصحاب کی محبت رسول سے اور تھی، فاطمہ زہرا کی اور ہے۔ یہ پیغام ہے اس میں ان پیغام کو سننے کے بعد انسان ان سے اختیار کرتا ہے، جناب فاطمہ زہرا سے قریب جاتا ہے، اس قرب کو انسان اپنے لیے بڑا فخر محسوس کرے۔ آپ ماشاءاللہ جناب فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہیں، تو جب آپ چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ بڑا امتیاز ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے، کیونکہ ہم معرفت رسول کے اختیار ہوتے ہیں اس بنا پر۔ بہت سے ایک اور بھی مرثیہ تھا لیکن وقت نہیں ہے، ایک صرف شعر ہے جناب فاطمہ زہرا نے چھوڑا ہے، مطلب ایک قطع ہے، یہ بھی سن لیجئے تاکہ اس سے بھی ایک پورا دوسرا مرثیہ بھی تھا جو فاطمہ زہرا کا کم پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کسی وقت میں اگر موقع ہوگا تو آپ خدمت عرض کروں گا کہ قل صبری وبانا قنی غذائی بعد فقدی لخاتم الانبیاء، کہتے ہیں میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میرے عزاداری یا اشکار ہو گئی کیونکہ خاتم الانبیاء سے میں محروم ہو گئی ہوں۔ یہ پورا مرثیہ، یہ دوسرا مرثیہ ہے، یہ کم پڑھا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا نے ایک نہیں کئی مرثیے چھوڑے ہیں، ہم سوچتے ہیں خالی ایک شعر ہے، نہیں، فاطمہ زہرا کے کئی مرثیے ہیں جو بعد فاطمہ زہرا ہمارے لیے ان حالات سے آشکار کراتے ہیں کہ جو امت نے بعد رسول پیدا کیے ہیں، وہ ایک مرحلہ ہے بہرحال۔ لیکن یہ ایک شعر ہے جو ایک قطع ہے، اسے سن لیجئے، انشاءاللہ اسی بات اختتام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اذا مات یومن میتن قل ذکرہ و ذکر ابی مذ مات واللہ عزید۔ یہ پیغام دیکھیے، جو پیغام جناب زینب نے دربار یزید میں دیا تھا وہی پیغام جناب فاطمہ زہرا نے بعد رسالت میں آپ دیا ہے۔ مفہوم ایک سا ہے لیکن کہنے کا انداز الگ ہے۔ اس کہنے کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں اذا مات یومن میتن قل ذکرہ و ذکر ابی مذ مات واللہ یزید تامل اذا الاحزان فیکا تکاثرت وعاش رسول اللہ ام ضمہ القبر۔ کیا پیارا پیغام دے، کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کا ذکر اور اس کی یاد کم ہو جاتی ہے۔ یہ عموم ہے ذہن کا، آپ یاد کریں، ہمارے بزرگ بھی، ہم ہر روز اس شدت سے یاد نہیں کرتے جس شدت سے پہلے دن یاد کرتے ہیں، پہلے ہفتے یاد کرتے ہیں، 40 دن یاد کرتے ہیں۔ تو فاطمہ زہرا وہی کہہ رہی ہیں، دیکھیں فرق کہہ رہی ہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کا ذکر، اس کی یاد کم ہو جاتی، لیکن میرے والد کا ذکر ہر روز بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کتنا پیارا پیغام فاطمہ نے، میرے والد کا ذکر ہر روز بڑھتا ہی چلا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ذکر کیسے کم ہو؟ کیونکہ شافعی نے کہا کہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں جب تک رسول پر درود نہ بھیج دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود کیا ہے؟ ذکر رسول ہے۔ تو اگر مسلمان کی ایک رکعت نماز بغیر رسول کے درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو ذکر جناب فاطمہ زہرا محو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عبادتیں ختم ہوں گی، نہ ذکر رسالت مآب ختم ہوگا۔ اب لازمی دوسرا پیغام یہ کہ مسلمان دنیا میں کم تھوڑی ہو رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو مسلمان بڑھ رہے ہیں تو عبادت بڑھ رہی ہے، عبادت بڑھ رہی تو درود پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں، درود پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں تو ذکر محمد آل محمد بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کبھی یہ فاطمہ زہرا کا پیغام ہے، آج کتنا اشکار ہے ہمارے لیے، یہ پیغام بڑا امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آگے یہ تامل اذا الاحزان فیکا تکاثر وعاش رسول اللہ ام ضمہ القبر، کہتے ہیں غور کرو جس وقت تمہارا اندوہ غم و اندوہ زیادہ ہو جائے گا کہ رسول زندہ ہیں یا قبر نے انہیں فراموش کر دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی اس میں پیغام ہے، پاس وقت نہیں ہے، اس شعر کی میں آپ خدمت میں تشریح کرتا کہ کیا پیغام جناب فاطمہ دے۔ آپ جائیے، آج آپ قبر رسول کے اوپر جائیے، جس طرح سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ پیغام جناب فاطمہ زہرا دے کے گئی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں تم یہ سوچتے ہو کہ اب یہ قبر میں جانے کے بعد پنہا ہو گئے، سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، ہم جو آ رہے ہیں ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس قبر انہیں پنہا نہیں کر سکتی، یہ تو آشکار ہیں، ہمیں ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں، تو بغیر اذن کے اندر جا نہیں سکتے۔ تم سلام کرتے ہوئے تمہیں جواب دیتے ہیں، رسول کہہ کے یہ گئے
کہ جو زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئے گا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے جیسا مان کرنا آئے، ہے نا، یہ پیغام ہے۔ تو اس کا مطلب انسان جب جائے تو معرفت رسالت مآب کر کے جائے، اور معرفت رسالت مآب کون کرائے گا؟ علی و فاطمہ کرائیں گے، بس جانے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میں نے آپ کو پیغام دیے بہت اہم ہے، بہت سے اشعار ہیں، بہت سے یہ جناب فاطمہ زہرا کے مرثیے ہیں جو بعد، کیونکہ یہ لازمی ہے کہ بیت الاحزان ہے، حزن کا گھر جو علی نے بنایا، کہاں؟ بقیع میں، اور فاطمہ زہرا ہر روز امام حسن کو وہاں لے کر جاتی تھی، تو لازمی ہے کہ وہاں کیا پڑھتی تھی؟ مرثیے پڑھتی تھیں۔ تو وہ مرثیے کیا تھے؟ وہ مرثیے نہیں تھے زین کرام، یہ پیغام سنیے، یہ بہت آخری امپورٹنٹ، مرثیے کیا تھے؟ یہ مرثیے نہیں ہے زین، سنیے، جس طرح سے علی نے نہج البلاغہ چھوڑی ہے، جس طرح سے امام زین العابدین نے صحیفہ سجادیہ چھوڑی ہے، اسی طرح فاطمہ زہرا نے مرثیوں میں پیغام ہمیں تاریخ کا دیا ہے کہ بعد رسول کیا حالات ہو گئے تھے، کیونکہ لازمی ہے کہ وہاں سب کے سامنے جا کے تھوڑی بتا سکتی تھی کیا ہوا تھا، تو جب جاتی تھیں بقیع میں سناتی تھیں۔ لیکن اب یہ پیغام ہے کہ سننے والا کون تھا، سمجھنے والا کون تھا، لکھنے والا کون تھا، پہچاننے والا کون تھا، کیونکہ جن کو لے کر جاتی تھیں وہ حسن حسین تھے، زینب ام کلثوم تھیں، جنہوں نے پیغام کربلا پہنچایا، انہوں نے ہی مصائب فاطمہ زہرا پہنچائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ میں پاک اپنے شفاء کامل عاجل عطا فرما، لجنت پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سر کے ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، پالنے والے پنج دن پاک کے صدقہ میں ان ایام سیدہ صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، میں معرفت فاطمہ زہرا، معرفت محمد آل محمد سے مالا مال فرما، پالنے کے ذریعے ہمارے اعمال کی قبولیت اور ہمارے گناہوں کی بخشش اور ان کے ساتھ محشور ہونے کا ہمیں درجہ عطا فرما، پالنے والے ہمارے مرحوم اس دنیا سے جاسوں جاور ہمیں جگہ عطا فرما، ان بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما، اس نے جو بیمار نوشاد بھائی محمد بھائی بانو بہن بنت امتیاز بھائی غلام علی بن کمال رضا حسین، غلام علی صفیہ بنت دلاور بھائی، عباس بھائی بن ہمت بھائی، یا انیسہ بان بنت غلام علی، شرین بنت احمد بھائی، جمنات بن سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پروردگار اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار صدیق ہمارے دل کا حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہمارے ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کا اطلانی سلسلہ بجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد،
الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وبشرهم واہلک اعداءہم، جن کے ظہور سے یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، عدل المجور ختم ہو جائے، محتاج ظہور کے لیے دعا گوئے ہیں۔ عرض کیا خود رسالت میں آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی معرفت کرائی، اور میں نے عرض کیا کہ 40 حدیثیں اور اس کے علاوہ بھی اس سے زیادہ حدیثیں بلکہ مختلف کتابوں میں جو جمع کی گئی ہیں، جو جمع کیا جائے تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں ملیں گی۔ اس میں ایک حدیث میں عجیب نقطہ عجیب اشارہ کیا گیا ہے، وہ اشارہ ہے کہ صرف جناب فاطمہ زہرا کے مصائب نہیں ہیں، بلکہ یہ اگر حدیث کو اور غور سے پڑھا جائے تو اس میں جو پیغام ہے اور زیادہ انسان کو حیران کر دینے والا ہے۔ اس حدیث کو عنوان ہے مونی سے مادر، اپنی ماں کی غمخوار، اور اس کے لیے حدیث میں لکھا ہے بحر الانوار کی جو ہے وہ جلد 43 صفحہ 2 پہ یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جناب ختیجہ کبریٰ کے بطن اقدس میں جب حضرت زہرا تھیں تو آپ اپنی مادر گرامی سے باتیں کرتی تھیں اور آپ کو صبر و تحمل کی تلقین کیا کرتی تھیں۔ اب لیکن یہ جو لوگ ہسٹری سے واقف ہیں، آل محمد کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک پیغام کیا ہے۔ یہ پیغام یہ ہے، ایک بار صلوات پڑھ دی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت سے قبل کے حالات کو اپنی نگاہ میں لائیں تو یہ شعیب ابو طالب اور بائیکاٹ اور اس طرح کا زمانہ جب خواتین نے جناب ختیجہ کی مدد سے انکار کر دیا تھا، تو جناب ختیجہ ملکۃ العرب تھی، سب اتنی عزت کرتے تھے رسول سے ازدواج کی وجہ سے، سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ جب بائیکاٹ کر دیا تو کوئی نہ تو بلاتا تھا، نہ آتا تھا، نہ عزت احترام تھا، تو جناب ختیجہ مغموم رہتی تھی، تو ان کی دلجوئی کے لیے بطن مادر سے جو گفتگو کرتی تھیں انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے اس میں چھٹے امام۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اور کیا صبر و تحمل کی انہیں وصیت کہتے ہیں کہ یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن امت جو میرے نانا میرے بابا کا کلمہ پڑھیں گی وہ آپ کی بھی تمجید و تعریف کرے گی، وہ آنے والی ہے۔ ان کافروں کی مدد سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ آپ کی مدد کے لیے امت با ایمان آنے والی ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا پیغام، اس کا مطلب یہ، اور یہ ہے کیونکہ یہ ہمارے تمام ائمہ کے لیے، ہمارا خلقت کا اور طریقہ ان کا اور، اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم خاکی ہیں وہ نوری ہیں، ہم بغیر علم کے آتے ہیں وہ علم کے ساتھ آتے ہیں، ہم آنے کے بعد ہمیں غسل دیا جاتا ہے وہ پاک ہوتے ہیں۔ یہ بہت فرق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، ہمیں 7 سال کے بعد والدین سجدہ سکھاتے ہیں، تو یہ بہت فرق ہے۔ اس کا اللہ ہم اپنے اوپر ان کو قیاس نہیں کر سکتے، تو لازمی مادر کا، اور آج ہے دنیا نے یہ سب چیز جو ہے وہ باقاعدہ ثابت کی ہے، میرے پاس موقع نہیں ہے سب جگہ کہ بچہ ماں کے شکم میں سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ ہم جیسا ناقل اگر سمجھ لے اور سن لے، مسکرا دے یا رو لے، تو لازمی ہے کہ ائمہ طاہرین کی منزل بہت الگ ہوگی۔ تو اگر گفتگو کر لیں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پیغام ہے، اور ہم وقت میں مجبور میں آپ کو عرض کرتا اسی کی وضاحت بہت ہے، لیکن کیونکہ آج کا دن 20 مارچ کا دن ہے، اور وہ بھی جناب فاطمہ زہرا کی کوششوں کے نتیجے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نتیجے کا دن وہ کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو پیغام غدیر نہ ہوتا۔ پیغام غدیر اگر آج زندہ ہے، علی کی ولایت کا راز اگر سب پہ آشکار ہے، تو وہ زحمات جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی غدیر کو اگر یاد رکھتا ہے، مناتا ہے، تو وہ فاطمہ زہرا کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ فاطمہ اگر نہ ہوتی تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے ساری قربانی دی، جافشانی کی، اپنے اولاد کے ذریعے پیغام تک پہنچایا، کیونکہ یہی انسان کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ تو ان منزلوں میں اگر انسان اگر دیکھے تو غدیر بھی، اور غدیر کے دو جو ہے اسپیکٹ نے، ایک شمسی اعتبار سے، قمری اعتبار سے۔ شمسی اعتبار سے جو ہے اسے 21 مارچ کہتے ہیں، جس دن 10 ہجری کے دن مولا کائنات کی ولایت کا اعلان میدان غدیر خم میں ہوا تھا۔ وہ 18 ذی الحج 10 ہجری تھی، لیکن شمسی کے اعتبار سے وہ 21 مارچ کا دن تھا۔ اور میں نے عرض کیا تھا شمع کہ یہ آیت اللہ جواد عاملی نے کہا ہے کہ اللہ نے یہ دن اور وقت کیوں چنا، مڈ ڈے، بالکل ہاف آف دا ڈے میں اعلان ہو رہا ہے، اور دن بھی ایسا چنا
جو نہ تو زیادہ ہے نہ کم ہے، آدھا دن ہے آدھی رات ہے، عادل وقت میں عادل امام کی عدالت کا اعلان ہو رہا تھا اس لیے دن چنا تو لازمی ہے کہ اس دن کو یاد رکھنا اور اپنے لیے منانا لازمی اس کی ایک میں نے اس کے بہت سے آسپیکٹ ہیں، میرے پاس مجبوری وقت نہیں، اس بس میں سمری کو بیان کر رہا ہوں، شب میں نے ڈیٹیل سے پڑھا تو وہ لوگ جلدی سمجھ جائیں گے، آپ انشاءاللہ کوشش کیجیے گا۔ آج یہ ایک یونیک موقع ہے، وہ یونیک موقع ایسا ہے کہ ایک تو 20 مارچ کا تحویل کا ٹائم ہے جو 6:45 ہے ایسٹرن زون کے اعتبار سے، پورا ایسٹرن زون اس میں آتا ہے، اس میں کسی کی نماز کا وقت سے ڈفرینس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ سورج کے کیلکولیشن پہ ہے اور اس کا ڈفرینس۔ تو آج 6:45 کا جو وقت ہوگا تو لازمی آج 21 مارچ کی یہ جو ہے تحویل کا وقت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یوم غدیر بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا ایک پیغام ہے، وہ بھی ہمارے لیے، وہ کیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ کچھ وقت دعا کی قبولیت کے وقت ہیں، تو آپ اپنی خادمہ کو بھیجتی تھیں جمعے کے دن کہ دیکھو سورج جب آدھا ڈھل جائے تو مجھے بتانا، کہ اس وقت جو آدمی دعا کرتا وہ رد نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں اگر 8 بجے 7:45 بجے اگر سن سیٹ ہے تو سورج کے آدھا ڈھل جانے کا وقت یہی 6:45 کے آس پاس ہوگا، تو اگر آپ اس وقت اگر دعا کریں گے تو فاطمہ زہرا کا بتایا ہوا وقت بھی ہوگا، علی کی ولایت کے اعلان کے وقت خدا کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ جب اتنی بڑی ولایت کا جو ہے وہ مرثی و پیغام آ رہا ہے، جب برسات کے قطرے آئیں خدا دعا کو رد نہ کرے تو علی کی ولایت کے پیغام پہ دعا کیسے رد کر دے گا تو یہ منزل ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ زمین کو حکم حیات دے رہا ہے 1 سال کے لیے، کیا وہ اور گھومنا 1 سال تک، ابھی زلزلہ نہیں آ رہا، قیامت نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے، لیکن کیا ہے گھومنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو جب خدا خود حیات دے رہا ہو زمین کو تو باشندہ حیات اگر حیات مانگ رہے ہوں تو کیوں منع کر دے گا؟ تو یہ وقت ہے قبولیت دعا ہے، تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں انشاءاللہ ہم لوگ یہاں ہوں گے تو ہم لوگ کریں گے، آس پاس کوئی ہے اگر آ جائے تو بہت خوشی کی بات ہے، ساتھ مل کے کریں گے، ساتھ مل کے کی گئی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ جہاں نہیں بھی آ سکتے، دور ہیں، تو آپ ایکسکیوز ہیں، یہ پرچہ یہاں سے لے جائے گا، اس میں اعمال لکھیں، تو آپ بہرحال اس وقت جو ہے کم سے کم 5-7 منٹ پہلے اپنے اعمال کا آغاز کر دیجیے گا، اور اعمال کا آغاز کرنے کے بعد پاک صاف ہو کر اپنے آپ نے ماشاءاللہ غسل تو کیا ہی ہے، اگر آپ کو پتا ہوتا پہلے سے تو آج غسل عید نوروز بھی ہوتا، آپ کل بھی کر لیجیے، کیونکہ 21 مارچ وہ مولا کائنات کی جو ہے اس ولایت سے منسلک ہے، اس لیے تو کل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ غسل ہے، اس کے بعد آدمی اتنا لباس نو پہن لے، اچھا لباس پہن لے، لازمی اسے کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے، اس کا ریزن ہے کہ محرم ہوتا تو مقصد الگ ہوتا ہے، لیکن اگر انسان ان ایام میں اگر کرنا چاہتا ہے ان اعمال کو تو اس میں منائی نہیں ہے، خاص کر کے جس میں نے عرض کیا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور یہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے وہ ایرانیوں کے لیے نہیں لکھی گئی ہے، وہ شیعوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ شیخ عباس قمی کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ایرانیوں کا ہے، تو ایرانیوں کا نہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا مسئلہ ہے، اور یہ علی ابن ابی طالب کے سارے ماننے والوں کے لیے، اس میں کوئی ہاں وہ چیزیں کہ جو علماء بیان کرتے ہیں یہ نہ کر وہ دوسری چیزیں ہیں کہ وہ سواری کیا وہ میں نہیں سمجھتا، بہرحال تو میں جب سمجھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا، نہیں سمجھتا تو اگنور ہوں، کیا کر سکتا ہوں بھائی، تو ایک الگ مسئلہ، تو وہ الگ آس پاس کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اسے پولیٹیٹ کر وہ نہ کر، آپ صرف اس سے منسلک رکھیں علی ابن ابی طالب کی ولایت سے اور یہ تحویل سال سے، تاکہ اس وقت آپ دعا کریں گے تو یقینی طور پر وہ لازمی اس میں بھی کوئی فیکٹس ہوں گے، ہمیں ساری چیز تو پتہ نہیں، علم جعفر اتنا بڑا علم ہے مجھے نہیں پتا، لوگوں کو پتہ نہیں، تو مولانا نے بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں، اب نہیں پہنچ پائی ہمارے پاس کسی وجہ سے تو مجبور وہ الگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس وقت کو آپ ڈھنگ سے اسے انشاءاللہ یوز کریں، تاکہ یہ دعائیں اپنے لیے بھی کریں، ہمارے لیے بھی کریں، تاکہ علی و فاطمہ کے صدقے میں آپ کی زندگی میں برکتیں باقی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جنت پریشان پریشان کی دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ماں بزرگ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، پالنے والے بشیان حضر کا جان والے عزت و ابرو کی حفاظت فرما، پالنے سے سال کو تمام منات کے لیے باعث برکت مبارک قرار دے، پالنے تمام صحت و سلامتی اور عافیت اس میں برکت اور تمام آسودگی خاطر کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، فاطمہ علی کی دعاؤں کے صدقے میں انہیں تمام آفت و بلا و پریشانی سے محفوظ فرما دے، پالنے والوں کی نیک حاجات مراد قبول فرما لے، حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، علماء اعلام جو دنیا سے جا چکے جواہرات میں